بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات 10th کلاس کی۔ اچھا، آج ہم بچوں مطالعہ پاکستان میں اپنا پہلا سبق پڑھ رہے تھے، تاریخ پاکستان عہد ثانی، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم بے نظیر بھٹو کا پہلا دور پڑھ چکے ہیں، جمہوریت کی بحالی، اور بے نظیر کا پہلا دور جو کہ 1988 سے 1990 تک کا دور تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا کہ 1990 میں 8ویں ترمیم کے تحت اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے صدر نے جو ہے وہ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ اچھا بچوں، اب اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے وہ نواز شریف کی کا پہلا دور حکومت، یعنی 1990 سے 1993 تک کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کیونکہ بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی تھی، تو بے نظیر کی حکومت کی برطرفی کے بعد 24 اکتوبر 1990 کو نئے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں جو ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI کے سربراہ محمد نواز شریف نے عوامی نیشنل پارٹی ANP اور مہاجر قومی موومنٹ یعنی MKM کے ساتھ اتحاد کیا، اور 6 نومبر 1990 کو نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ آپ نے اپنے اس دور میں ملک سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بہت ساری اسکیمیں شروع کی، جن میں خود روزگار اسکیم اور تعمیر وطن پروگرام وغیرہ شامل تھے۔ اس کے تحت جو ہے وہ نوجوانوں کو 50,000 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کیے جاتے رہے، اور تاکہ وہ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں یا کوئی بھی کام کر سکیں۔ اسی طرح سے یلو کیب ٹیکسی کا بھی جو ہے وہ اسی دور میں انہوں نے اس کو شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 22 جنوری 1991 کو نجکاری کمیشن قائم کیا، جس کا مقصد بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے لیے اصلاحات کا نفاذ تھا، یعنی ان کے لیے کچھ ایسے کام کیے گئے جن سے ان کی اصلاح ہو سکے، بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ ماضی کی جو پرانی حکومتیں تھیں وہ صوبوں کو ان کا صحیح حق نہیں دے پا رہی تھیں، ان کی معاشی وسائل کی جو ہے وہ صحیح تقسیم نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے NFC ایوارڈ یعنی کہ قومی مالیاتی ایوارڈ کے نام سے جو ہے ان کی تقسیم کی، اور چھوٹے صوبوں کے جو گلے شکوے تھے کہ ان کو ان کا حق صحیح نہیں مل رہا، وہ اس ایوارڈ کے ذریعے ان کو مالیاتی سپورٹ کی، ان کے معاشی وسائل کی سپورٹ ان کو کی اسی طرح سے۔ لیکن اس حکومت پھر اس کے بعد آپ نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی آلات پر جو ٹیکسز ہوتے تھے ان کو بھی کم کر دیا، تاکہ کسان جو ہے وہ اپنے آسانی کے ساتھ زرعی آلات کو خرید سکیں، اسی طرح ٹریکٹر وغیرہ کو خرید سکیں۔ انہوں نے کسانوں کے لیے بھی بہت کام کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور منصوبہ 20 دسمبر 1992 کو 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا، جس کا جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ 2002 تک 100% بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا جائے گا، تاکہ شرح خواندگی جو ملک میں تعلیم کی کمی ہے وہ اس کو بڑھایا جا سکے۔ اسی لیے اس مد میں جو ہے وہ سرکاری شعبے میں 4 یونیورسٹیاں اور نجی شعبے میں 12 یونیورسٹیاں قائم کی جانی تھیں، اور اسی طرح سے انہوں نے فنی تعلیم کے لیے بھی فروغ دینے کے لیے بھی مڈل اسکول کی سطح پر بھی فنی تعلیم کا انتظام کیا، اور انہوں نے اس کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا۔ اتنے سارے اہم کام کرنے کے باوجود اب ہوا کیا، آخر کار جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کی طرح سے نواز شریف کی حکومت کو بھی جو ہے وہ 8ویں ترمیم کا شکار ہونا پڑا، اور صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو اپنے یہ 8ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن ان کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد اس حکومت کے دور میں ہی جو اسپیکر تھے گوہر ایوب، انہوں نے اس اقدام کے خلاف عدالت میں دعویٰ کیا، اور پھر عدالت نے 26 مئی 1993 کو نواز شریف کی حکومت کو دوبارہ سے بحال کر دیا، یعنی جو ختم کی تھی صدر غلام اسحاق خان نے، لیکن اس فیصلے کو غلط ثابت کرتے ہوئے عدالت نے ان کو دوبارہ 26 مئی 1993 کو دوبارہ بحال کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں صدر مملکت اور نواز حکومت کے جو ہے وہ تعلقات اچھے نہ رہ سکے، اور پھر ان کا چلنا مشکل ہوتا رہا۔ تو ایسی صورت میں فوج نے مداخلت کی اور دونوں سے استعفیٰ لے لیا، یعنی کہ صدر سے بھی اور
وزیر اعظم سے بھی. تو اس طرح سے نواز شریف کا یہ پہلا دور 1993 میں آ کر ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بچوں آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر کہ جو تیسرا دور ہے وہ ہے بے نظیر کا دوسرا دور حکومت، جو کہ 1993 سے 1996 تک کا دور ہے. اچھا، اب کیونکہ پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ لازمی سی بات تھی، نئے انتخابات کیے جانے تھے. تو 1993 کے انتخابات میں پھر ایک دفعہ انتخابات ہوئے نئے 1993 میں، اور اس میں پھر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی. اس نے قومی اسمبلی میں 86 نشستوں پر انتخابات جیت لیا، جبکہ مسلم لیگ نواز گروپ نے اب جو نواز شریف تھے پہلے آئی جی آئی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، اب انہوں نے اپنی ایک اور الگ تنظیم بنا لی جس کا نام انہوں نے مسلم لیگ نواز گروپ رکھا. اب اس میں مسلم لیگ نواز گروپ میں جو ہے وہ 72 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ مسلم لیگ جنیجو گروپ نے 7 نشستیں حاصل کیں. اب پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ مسلم لیگ جنیجو گروپ کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بنا لی. محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنی، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ جنیجو گروپ کو دے دی گئی. بینظیر نے نواز دور کے اکثر منصوبوں پر کام بند کروا دیا اور نئے ترقیاتی منصوبے شروع کروائے، جن میں لاہور بائی پاس روڈ اور کراچی فلائی اوور پل کے منصوبے اہم ہیں. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کسانوں کے لیے آسان قرضوں کا حصول ممکن بنا دیا، تاکہ وہ اسی طرح سے عوامی ٹریکٹر اسکیم بھی انہوں نے شروع کی. عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے وہ آسان قسطوں پر ٹریکٹر حاصل کر سکتے تھے کسان، اور اس کے ذریعے وہ اپنا اچھا فصلوں کو اگا سکتے تھے. اسی طرح سے ان کے ہی دور میں جو ہے خواتین کے لیے بہت کام ہوا، خواتین کی بہبود کے لیے کام ہوا، خواتین کے لیے مخصوص تھانوں کا قیام ہوا. اسی طرح فرسٹ وومن بینک بھی انہی کے دور میں بنا. تو بے نظیر کے دور میں فرسٹ وومن بینک بھی بنا. اسی طرح سے بے نظیر کے پچھلے دور کے مقابلے میں جو اس دور میں جو ہے بے نظیر کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کچھ اچھے نہ رہ سکے، خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے، جس کے بنا پر آپ کو یاد ہوگا پچھلے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے اور ایٹمی پروگراموں پر ہمیں ایک دوسرے کو دباؤ میں نہ رکھنے کی بات ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود اب جو ہے وہ بے نظیر کے اس دور میں بھارت کے ساتھ کچھ اچھے خاص تعلقات نہ رہ سکے. لیکن اسی دور میں انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا کہ فرانس کے ساتھ انہوں نے ہتھیاروں کی فراہمی کا معاہدہ کیا، تاکہ ہم فرانس سے اچھے قسم کے ہتھیار حاصل کر سکتے تھے. اچھا، یہ سب کام ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ آخر پھر وہی بات ہو گئی کہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور بھی جو ہے وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور لوگوں کی ناچاکیوں کی وجہ سے ناچاکیوں کا شکار رہا. اور پھر صوبہ سندھ میں جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ تعلقات بھی ان کے کچھ اچھے نہ رہے. اور پنجاب میں بھی پنجاب میں انہوں نے مسلم لیگ جنیجو گروپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی، اور وہاں پہ منظور بھٹو کو وزارت اعلیٰ دی گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کی ناچاکی رہی. تو اس وجہ سے اب جب ان کے ساتھ بھی ان کی ناچاکی رہی جنیجو گروپ کے ساتھ، تو انہوں نے ان کے منظور بھٹو کو ہٹا کے اور وہاں پر دوسرے وزیر اعلیٰ کو لگایا جس کا نام سردار عارف نقوی تھا. انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد جو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود پھر ہوا کیا کہ اسی طرح سے عدالت میں یہ کیس چلا، اور عدالت نے پھر دوبارہ منظور بھٹو کی حکومت کو بحال کر دیا. جب منظور بھٹو کی حکومت دوبارہ بحال ہوگی پنجاب میں، تو انہوں نے اختیارات سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسمبلی کو توڑ دیا، پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا. اور اسی کشمکش میں جو ہے وہ دیگر الزامات بھی لگے ان کی حکومتوں پر، اور یہ سب ہونے کے بعد پھر آخرکار اس وقت کے صدر مملکت فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر حکومت کو پھر 8ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے ختم کر دیا. تو بچوں اس طرح سے بے نظیر کا دوسرا دور بھی ختم ہو گیا. تو اب آج ہم نے بچوں 2 دور پڑھے، نواز شریف کا پہلا دور اور بے نظیر کا دوسرا دور. اب اس کے بعد پھر چوتھا دور جو آئے گا وہ دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت کا آئے گا، اور اس میں کیا کیا کام ہوئے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.